العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیز طلباء اعظام، شرائط نماز کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے نیت سے متعلق تفصیل گفتگو ہوئی. اب آخری شرط تکبیر تحریمہ کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کلمات سے نماز کو شروع کرنا جو خالص اللہ تعالیٰ کی ثنا، تعظیم اور ذکر پر مشتمل ہو. یعنی ایسے کلمات ہو جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر مشتمل ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ثنا پر مشتمل ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ذکر پر مشتمل ہو. اس کے علاوہ کوئی کلمات ہو اس سے نماز کی ابتدا صحیح نہیں ہے. جیسے یوں کہنا اللہ اکبر، اللہ اعظم، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعظیمی کلمات ہے، ذکر ہے، مگر خالص اللہ اکبر کہنا واجب ہے. تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرطیں بیان کی جاتی ہے. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملا ہوا ہونا. گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ تکبیر تحریمہ اور نیت کے درمیان کوئی فصل نہ ہو، یعنی بات چیت نہ ہو، کھانا پینا نہ ہو، ایسا کوئی عمل نہ ہو جو نماز کے لیے منافی ہو، اور ایسا عمل نہ ہو جو نماز کے دوران اگر کیا جائے تو نماز سے باہر ہو جاتا ہے. تو تکبیر تحریمہ اور نیت کے درمیان کوئی خلل نہ ہو، یعنی ایک ہی وقت میں نیت اور تکبیر تحریمہ دونوں ہوں، یا نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان ایسی کوئی چیز فاصل نہ ہو جو نماز کے لیے منافی ہو. شرط نمبر 2، جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے. یعنی جن نمازوں میں کھڑا ہونا شرط ہے اور آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا شرط ہے. اس کے لیے جھکے جھکے یا بیٹھے بیٹھے تکبیر تحریمہ کہے گا تو صحیح نہیں ہے. نمبر 3، تکبیر تحریمہ نیت سے پہلے نہ ہو. اگر تکبیر تحریمہ پہلے کہی اور نیت اس کے بعد کی تو نماز صحیح نہیں ہوگی. یہ بات گزشتہ سبق میں بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ تکبیر تحریمہ اور نیت کا وقت تو ایک ہوگا، لیکن نیت پہلے ہوگی اور تکبیر تحریمہ بعد میں ہوگی. اور اگر کسی نمازی نے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دی اور اس کے بعد نیت کی تو یہ عمل درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ نیت پہلے ہوگی اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہوگی. شرط نمبر 4، تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ اس کی آواز خود سنے، بشرطے کہ بہرا نہ ہو. یعنی نماز پڑھنے والے عام طور پر دل میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جو کہ صحیح عمل نہیں ہے. صحیح کیا ہے کہ کم سے کم اتنی بلند آواز سے تکبیر تحریمہ کہے کہ نماز پڑھنے والا خود سن سکے، ہاں وہ معذور نہ ہو. اگر وہ معذور ہے، بہرا ہے، جو سن نہیں سکتا ہے، تو وہ تکبیر تحریمہ کیسے سنے گا؟ اسی طرح اگر نماز پڑھنے والا گونگا ہے، وہ زبان سے کلمات کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ مجبور ہے، معذور ہے، ایسے شخص کے لیے بھی تکبیر تحریمہ کی آواز کانوں تک پہنچانا ضروری نہیں ہے. شرط نمبر 5، تکبیر تحریمہ اسی عبارت سے ادا کرنا ضروری ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی سمجھی جاتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ خالص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے جو کلمات ہیں وہی کلمات سے تکبیر تحریمہ کہی جائے. شرط نمبر 6، اللہ اکبر کے حمزہ یا با کو
لمبا نہ کرنا، یعنی نماز پڑھنے والا اللہ اکبر کے اندر جو اللہ ہے تو اس کی حمزہ کو زیادہ لمبا کر دے اور اللہ اکبر کہہ دے، یہ غلط ہو جائے گا، اس کے معانی و مطالب بھی بدل جائیں گے۔ اسی طرح اکبر کی با کو لمبا نہ کرے، یعنی اکبر کی جگہ اکبار نہ کہے، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 7، اللہ اکبر کے لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کہنا، یعنی اللہ اکبر میں جو اللہ ہے یا اللہ کے جو دوسرا لام ہے اس کے بعد جو کھڑا زبر ہوتا ہے یعنی الف ہوتا ہے اس کو پڑھنا۔ اگر آپ اس کھڑے زبر یعنی الف کو نہیں پڑھیں گے تو بھی صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 8، بسم اللہ وغیرہ سے تکبیر تحریمہ ادا نہ کرنا۔ بعض لوگ ناواقفیت کی وجہ سے تکبیر تحریمہ سے پہلے بسم اللہ یا درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی چیز کو پڑھے تکبیر تحریمہ کہیں۔ یہاں فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے جھکنے سے پہلے کہے، یعنی بعض مرتبہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، پیچھے سے نمازی آیا اور وہ جھکتے جھکتے تکبیر تحریمہ کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ صحیح یہ ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد رکوع کے لیے تکبیر کہہ کر جھکے۔ جھکتے ہوئے کہنے سے تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوتی، اور تکبیر تحریمہ یہ رکن ہے، یہ شرط نماز ہے، اگر تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ اور نیت کے درمیان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے نیت کرنے کے بعد کھانا کھانا، پینا، بات چیت وغیرہ۔ اللہ اکبر اس طرح کہنا ضروری ہے کہ خود اپنی آواز سن لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.